بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اوائل جون کی تپتی دوپہر تھی۔ گرمی کا وہ عالم تھا کہ چیل بھی انڈا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ سڑکیں سنسان اور گلیاں جیسے ایک دم ویران ہو گئی تھی۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اس جلتے جلستے موسم کی سختی اور اس دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کونوں خدروں میں پناہ لے چکے تھے۔ ایسے میں بڑے سے بڑا جگر والا بھی قبرستان کے نام سے ہی خول اٹھتا ہوگا، مگر بچپن تو پھر بچپن ہی ہے۔ نہ اسے کسی کا ڈر، نہ خوف، نہ آنے والے وقت کا خیال اور نہ ہی گزرتے وقت کی پرواہ۔ اس تپتی سلگتی دوپہر میں شہر کے سب سے پرانے اور بڑے قبرستان کے ایک طرف بنے الگ تھلگ سے احاطے میں، جو گھنے درختوں کی چھاؤں کی وجہ سے اس موسم میں بھی خوب ٹھنڈا اور پرسکون ہو رہا تھا، چند بچے چھپن چھپائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ یہ بچے نزدیکی محلے کے رہنے والے محمد نذیر کے بھانجا بھانجی، بھتیجے بھتیجیاں اور خود ان کے اپنے بچے تھے۔ ان کی بہن بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے آئی ہوئی تھی اور وہ تقریباً ہر سال ان کا معمول تھا کہ کبھی وہ گجرانوالہ آ جاتے تو کبھی ان کے ماموں زاد ان کے پاس لاہور چلے جاتے۔ شامیر، کہاں چھپے بیٹھے ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ میر کا بچہ جانے کس کونے میں گھس کر بیٹھ گیا ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا۔ شامیر، شامیر باہر آ جاؤ یار، ہم ہار گئے، تم جیت گئے، بس اب تو آ جاؤ۔ باہر فرحان نے اپنے پھوپھو زاد شامیر کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد بآواز بلند اپنی ہار کا اقرار کرتے ہوئے پکارا تھا، تاکہ وہ جہاں بھی ہو جیت جانے کی خوشی اسے باہر کھینچ لائے۔ مگر اس کے باقی تمام کزن سمیت اس کی بھی یہ کوشش ناکام ہی رہی تھی اور شامیر کہیں سے بھی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا، میں تم لوگوں کو پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ اس بھری دوپہر میں اس سنسان ویران جگہ پر کھیلنے کا پروگرام مت بناؤ۔ اب دیکھا نا، ہو گیا نا شامیر گم۔ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، اب ہم پھپھو کو کیا جواب دیں گے؟ اور امی، تایا، ابو، ہائے میرے اللہ، امی تو میرا قیمہ بنا دیں گی۔ سب سے بڑا ہونا بھی نرا عذاب ہی ہے۔ اب سب کے سوالوں کے جواب بھی مجھے ہی دینا پڑیں گے اور سب سے زیادہ مار بھی مجھے ہی کھانی پڑے گی۔ ان تمام کزنز میں شمیم سب سے بڑی تھی اور جتنی بڑی تھی اتنی ہی ڈرپوک تھی۔ ماں باپ کا سب سے زیادہ روب بھی اس پر تھا، تو چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی اس بیچاری کے ناتواں کندھوں پر رہتی تھی، جو ایک سے بڑھ کر ایک شرارتی اور لفنگے تھے۔ شمیم اکثر ان کی شرارتوں کے بین چڑھتی رہتی تھی اور پھر ان کی شرارتوں کی وجہ سے امی جان کے دھوکے میں بھی آتی تھی، اس لیے شامیر کی گمشدگی میں سب سے زیادہ اسی کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ عرفان، عدنان، خدا کے لیے ڈھونڈو کہیں سے شامیر کو، اگر وہ نہ ملا تو ماموں اور مامی تو بعد میں کوئی ایکشن لیں گے، امی ضرور بے ہوش ہو جائیں گی اور پھر ابو ہمیں کبھی ماموں کی طرف آنے نہیں دیں گے۔ خدایا کیا کریں اب؟ ارے کچھ تو کرو تم لوگ، اب ایسے کیوں کھڑے ہو گئے ہو پتھر بن کر؟ شمیم کا واویلا ابھی تک ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ معروف شامیر کی بڑی بہن دہائیاں دینے لگی۔ اس کا حال بھی کچھ شمیم جیسا ہی تھا، بڑی ہونے کے ناطے زیادہ پوچھ گچھ ہمیشہ اسی سے ہوتی تھی۔ ارے بیٹا، آج پھر آ گئے ادھر تم؟ میں نے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو ادھر مت آنا، لیکن تم لوگ بنا باز نہیں آتے ہو۔ شرارتیں کرنے سے لگاتار تم لوگوں کی شکایت بڑے صاحب کے کان لگانی پڑے گی، وہی تمہارے کان کھینچیں گے تم لوگوں کے۔ میری تو تم سنتے نہیں ہو تم لوگ، اور یہ تم رو کیوں رہی ہو دونوں؟ کیا ہوا، چوٹ لگی ہے یا پھر ڈر گئی ہو تم؟ قبرستان کے رکھوالے منگو بابا نے انہیں پریشان حال روتے ہوئے دیکھ کر پہلے تو خوب ڈانٹا، مگر پھر شمیم اور معروف کو بری طرح سے روتا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے۔ نہیں بابا نہیں، ابھی تو چوٹ نہیں لگی، ابھی تو چوٹیں لگیں گی جب ہم لوگ شامیر کے بغیر گھر جائیں گے اور امی اور ماموں کے سوالوں کے ساتھ ساتھ ان کی مار بھی کھائیں گے تو چوٹیں تو پھر لگیں گی۔ ابھی تو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ شامیر گم ہو گیا ہے،
ہر جگہ دیکھ چکے ہیں اسے، مگر وہ کہیں بھی نہیں مل رہا۔ معروف نے روتے ہوئے اپنے اکلوتے چھوٹے بھائی کی گمشدگی کی خبر سنائی تو بابا منگو بھی پریشان ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر شاہ میر کی تلاش میں بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ جلد ہی انہیں احاطے سے باہر کافی دور درختوں کے جھنڈ کے پاس شاہ میر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب اس قدر خوش ہوئے کہ اس سے یوں غائب ہونے اور پھر آپ مل جانے کے بارے میں پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ مگر منگو بابا اسے اس طرح اور اس جگہ بیٹھے دیکھ کر زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ شاہ میر، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو اور اس طرح کیوں آئے ہو؟ بچے، کیا تمہیں ان سب کے پکارنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی؟ بابا نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بے حد عجیب نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ بھی لال ببوکا ہو رہا تھا۔ بال اور کپڑے پسینے سے اس طرح بھیگے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی کپڑوں سمیت نہا کر آیا ہو۔ شمیم پتر، مجھے کچھ اچھے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو منع کرتا تھا کہ بڑی دوپہروں میں یہاں نہ آیا کرو۔ اللہ خیر کرے، اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ شاہ میر کو خالی خالی اجنبی نگاہوں سے اپنی جانب تکتے پا کر بابا منگو نے اپنی پریشانی کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ تمام بچوں کے دل میں خوف سا بھر آیا۔ جلد ہی بابا منگو کے اس خوف نے پوری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام تک شاہ میر سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کا جسم ایسے جل رہا تھا جیسے بھٹی۔ سارے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے اور پھر اسی پریشانی میں لاہور فون کر کے مصطفیٰ صاحب کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ انہوں نے جب اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھی تو ان کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ فوری طور پر انہوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور لاہور بھاگے۔ وہاں اسے شہر کے سب سے بڑے اور اچھے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا، مگر مرض تھا کہ بڑھتا گیا۔ جو دوا کی اس کی حالت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس دن سے جیسے گمسم ہو چکا تھا، جانے خلاؤں میں کیا کھوجتا رہتا تھا اور جب چلانے پر آتا تو سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا جا رہا تھا، مگر بے سود۔ مصطفیٰ صاحب، ناہید بیگم اور معروف بیشت پریشان تھی۔ ان کی زندگی کا رخ جیسے ایک دم سے بدل گیا تھا۔ شاہ میر ان کا بے حد لاڈلا اور چلبلا سا بیٹا تھا، پورے گھر میں بلکہ پورے خاندان کی رونق اور جان ہو جیسے، اور اب اس کی ڈری سہمی حالت دیکھ دیکھ کر وہ سب بے جان ہوئے جا رہے تھے۔ مصطفیٰ صاحب، ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا ہم کر چکے ہیں، اس سے آگے ہماری ڈاکٹری، ہماری سائنس بے بس ہو چکی ہے۔ آپ شاہ میر کو لے کر گھر جائیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے صحت عطا فرمائے۔ اب اس سے زیادہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ 15 دن تک ہر طرح کی ناکام کوششیں کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا تھا اور اس خبر نے اس فیملی کے صحیح معنوں میں ہوش اڑا دیے تھے۔ ناہید بیگم کے آنسو رکنے میں نہیں آ رہے تھے اور مصطفیٰ صاحب کی تو لگتا تھا جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی ہو۔ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی۔ شاہ میر کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، ہر طرح کا علاج کروایا جا چکا تھا، ہر طرح کا دم درود تعویذ تاکہ کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ شاہ میر کی حالت دیکھ دیکھ کر سب گھر والوں کو مزید پریشانی ہو رہی تھی اور سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ عورتوں اور معروف سمیت تمام کے تمام بچے اپنی دھیما چوکڑیاں بھلا چکے تھے۔ شاہ میر کی حالت نے ان سے جیسے ان کی خوشیاں ہی چھین لی تھی۔ اس فیملی میں ہر طرف خوف اور ڈر کا راج سا ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی مصطفیٰ صاحب جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے آئے تھے اور بے حد مایوسی کے عالم میں سر جھکائے بے سد لیٹے شاہ میر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اس کے دوسری طرف ناہید بیگم بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی اور اسی کمرے میں ایک طرف کونے میں جائے نماز بچھائے ہوئے معروف رو رو کر اپنے بھائی کی زندگی اور تندرستی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بھائی جان، کھانا یہیں لے آؤں یا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں؟ ان کی پرائی خاندانی ملازمہ جمیلہ بھی، جسے دونوں بچے خالہ بھی کہتے تھے،
اس نے اندر آ کر مصطفیٰ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا کر کھانے سے منع کر دیا۔ لیکن بھائی جان باجی نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا اور معروف بیچاری بھی اللہ اللہ معاف کر دے۔ ابھی جمیلہ بھی کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ شامیر کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے کمرے میں لگے جا بجا قرآنی آیات والے قطعوں اور خطاطی کے اعلیٰ نمونوں سے مزین پورٹریل کے سامنے جھکتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم بیڈ پر سے 2-2 فٹ اوپر اچھل رہا تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شور سن کر گھر کے دوسرے ملازم بھی اندر بھاگے آئے تھے اور اب مصطفیٰ صاحب کے ساتھ مل کر شامیر کو قابو کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہو گئے تھے۔ مگر اس وقت اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ ان تینوں بندوں مصطفیٰ صاحب، جمیلہ بی بی، شہور منور اور بیٹے انور کے قابو میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت نے کمرے میں موجود دونوں خواتین اور معروف کی بھی چیخیں نکلوا دی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر ایک دم گھوم گیا، اس طرح کہ اس کا چہرہ پیچھے کی طرف ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ناہید بیگم اور معروف بے ہوش ہو گئی اور جمیلہ بھی مارے دہشت کے کانپنے لگی۔ کام تو مصطفیٰ صاحب بھی رہے تھے مگر وہ مرد تھے، اس لیے خود پر قابو رکھ کر شامیر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے بدلہ لوں گا، چن چن کر ماروں گا، تم سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 11 سالہ شامیر کے منہ سے نکلنے والی آواز ہرگز بھی 11 سالہ بچے کی نہیں تھی۔ بے حد بھاری مردانہ غصے سے بھری ہوئی گرگراتے بادلوں جیسی گن گرج والی آواز شامیر کی ہرگز نہیں تھی۔ کون ہو تم اور کیا بگاڑا ہے میرے بچے نے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جان چھوڑ دو ہماری۔ ارے ہماری تو کسی انسان کے ساتھ بھی کبھی دشمنی نہیں رہی تو پھر کسی دوسری مخلوق سے دشمنی کیسے مول لے سکتے ہیں؟ مصطفیٰ صاحب سے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی تو انہوں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب کیوں معافیا مانگ رہے ہو؟ پہلے اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہو، انہیں تمیز تہذیب سکھانے کی بجائے لاڈ پیار میں اتنا بگاڑ دیتے ہو کہ یہ چھوٹے بڑے اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، بے ادب بدتمیز اور بے خدا ہو جاتے ہیں، اور تم انسان ان کی ایسی حرکتوں کو ان کی شرارتیں سمجھ کر خوش ہوتے ہو۔ ارے واہ، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے، انہیں اب تو سزا ملے گی اور مل کر ہی رہے گی۔ اس لڑکی کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد باقی کے ان سارے بچوں کی بھی باری آئے گی جو بڑی دوپہروں میں سنسان قبرستان کو کھیل کا میدان سمجھ کر کتکرے لگاتے پھر رہے تھے۔ بس عبدالجلال، بس بہت ہو گیا۔ ان بچوں کی غلطی سے زیادہ تم ان کو سزا دے چکے ہو، اب کیا جان لوگے ان معصوموں کی؟ کمرے کے کھلے دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان سب کے ساتھ ساتھ شامیر کو بھی جیسے چونکا دیا۔ دروازے سے چند قدم آگے محمد نذیر اور محمد لطیف کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک دراز قد باریش نورانی صورت والا جوان جس نے آسمانی سادہ سا لباس پہن رکھا تھا وہ کھڑا تھا۔ اس کے سر پر سفید امامہ بندھا ہوا تھا، اس کا سفید نورانی چہرہ سیاہ چمکدار داڑھی سے سجا ہوا تھا، اس کے پورے وجود سے جیسے نور کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک جس سے شامیر پریشان نظر آنے لگا۔ عبدالکریم تو آگے، میرے راستے کا کانٹا منع کیا تھا نا میں نے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں انہیں معاف نہیں کروں گا، ہرگز بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شامیر کے حلق سے ایک بار پھر بھاری گرجدار آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر تڑپنے اور اچھلنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن ایک بار پھر مڑ کر پیچھے جا لگی اور اس کی حالت نے ایک بار پھر ناہید بیگم، جمیلہ بھی اور معروف کی چیخیں نکلوا دی تھی۔ بھائی جان، میرا بچہ، میرا میر۔ بھائی جان، ناہید بیگم روتی ہوئی بھائیوں کی طرف بڑھی اور ان کی باہوں میں جھول گئی۔ یہی حال معروف کا بھی ہوا تھا۔ محمد لطیف صاحب، آپ ان بیبیوں کو باہر لے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں انہیں کمرے میں نہ آنے دیا جائے، اور ایک گلاس پانی منگوا دیجیے مجھے۔ عبدالکریم صاحب نے بیڈ کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا تو شامیر نے بے حد غصے سے انہیں گھورا۔
عبد الکریم سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، میں اپنا بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ عبدالجلال کی آواز شامر کے حلق سے پھر برآمد ہوئی تھی، مگر عبد الکریم صاحب نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ وہ اطمینان سے اس پانی پر دم کرنے میں مصروف رہے جو انہیں انور نے لا کر پکڑایا تھا۔ عبدالجلال ضد چھوڑ دو، کیا ملے گا تمہیں بدلہ لے کر؟ یہ بچے تو نادان ہیں، تم تو سمجھدار ہونا، جانتے ہو اچھی طرح کہ بدلے اور انتقام کی راہ کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمان ہونا تم تو پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیسے بھول سکتے ہو کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے؟ تو تم بھی معاف کر دو ان کی نادانی اور لو یہ پانی پی لو، اس کی برکت سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور تمہیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ میری بات مان لو عبدالجلال، کیونکہ یہ جو تم جانتے ہو کہ ہماری طرح تمہاری بھی کچھ حدود مقرر ہیں، اور اگر تم ان سے تجاوز کرو گے تو بلا شبہ نافرمانوں میں شمار ہوگے، اور تم جو ایک نیک اور اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو نیکوکاروں میں شمار ہوتا ہے تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا، تو کیا تم چاہو گے کہ ایک معمولی ضد اور غصے اور انتقام کی وجہ سے تم دھتکارے جاؤ، تمہاری وجہ سے تمہارا قبیلہ بدنام ہو جائے؟ کیا تم پسند کرو گے؟ بتاؤ مجھے عبدالجلال، کیا تمہیں اچھا لگے گا یہ سب کچھ؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبد الکریم، میں واقعی نہیں چاہتا کہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے نافرمان اور گستاخ بن جاؤں، اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں اپنے معزز قبیلے کا نام بدنام کر ڈالوں، مگر میں کیا کرتا؟ تم خود انصاف کرو، کتنی بار منع کیا ان انسانوں اور ان کے بچوں کو اور اس منگو بابا کو بھی کہ کئی بار سختی سے تنبیہ کی کہ ان بچوں کو منع کرے، مگر یہ بچے، یہ شرارتی اور نافرمان بچے کسی کی سنتے ہی نہیں، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا بھی پورا قصور ہے، خاص کر ان کی مائیں جو خود تو گرمیوں کی بڑی دوپہروں میں پنکھے چلا کر ٹھنڈے نیم تاریک کمروں میں سو جاتی ہیں اور بچوں کو باہر نکال دیتی ہیں آوارہ اور لوڑ پھرنے کے لیے، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ان معصوم پھولوں کی ہوتی ہے جو ذرا سی گرمی سے جلس جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، مگر یہ عورتیں، ان کو تو اپنے آرام اور باتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ یہ کیا رکھیں گی بچوں کا خیال؟ میرے اور میرے دوسرے ساتھیوں کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی یہ باز نہیں آئے، تو مجھے انہیں سبق سکھانے کے لیے آنا ہی پڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ شامر نے بے حد غصے سے کہتے ہوئے باری باری مصطفیٰ صاحب اور ناہید بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو دروازے سے باہر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پوچھو ان سے عبدالکریم، تم جو بار بار کہہ رہے ہو نادان بچے ہیں، غلطی ہوگی ان سے، تو جانتے ہو ان کی چھوٹی موٹی شرارتیں اور غلطیاں تو ہم نے کبھی پکڑی ہی نہیں، کیونکہ جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں یہ بچے بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں یہ بھی۔ مگر اس دن ان سب نے حد ہی کر دی تھی، پہلے تو احاطے والے مزار شریف پر جا کر دیما چوکڑی مچائی اور پھر اپنی کسر اس لڑکے نے پوری کر دی، جھنڈ والے احاطے میں جوتوں سمیت گھستا چلا آیا۔ تمہیں پتہ ہے عبدالکریم، دادا جی کی برسی تھی اس روز اور درس قرآن پاک ہو رہا تھا، اس قدر مقدس محفل، اس قدر پاک ماحول، اور ایسے میں یہ نالائق چھپن چھپائی کھیلتا ہوا اسی جگہ چھپنے کے چکروں میں گھسایا، اپنے گندے جوتوں سے ساری چاندنیاں خراب کر دی، اور تو اور اندھا دھند دوڑتا ہوا آیا اور اپنے دھیان بیٹھے درس پاک سنتے ہوئے ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھ اور پاؤں کچل ڈالے، اور پھر اسی پر ہی بس نہیں کیا، سیدھا قاضی صاحب کے اوپر ہی چڑھتا چلا گیا۔ اب تم خود بتاؤ کہ یہ غلطی ہے اس قدر کہ اسے میں معاف کر سکتا ہوں؟ شامر نے غصے سے کہا، میں مانتا ہوں عبدالجلال غلطی ہو گئی ہے ان سب سے، تم معاف کر دو انہیں، یہ تو نادان ہے مگر تم تو سمجھدار ہو، اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کم از کم اس خاندان کو کوئی بچہ اب کبھی کھیلنے کے لیے قبرستانوں اور ویرانوں کا رخ نہیں کرے گا۔ کیوں محمد نذیر صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی جناب، اب بالکل درست فرما رہے ہیں، میں اس خاندان کا بزرگ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پر وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کوئی بھی بچہ بلا وجہ ایسی جگہوں پر نہیں جائے گا۔ انہوں نے فوراً ہی عبدالکریم صاحب کی ہاں میں ہاں ملا کر پکا وعدہ کیا، تو ایک بار پھر شامر عبدالجلال کی طرف متوجہ ہو گئے۔
لو عبد الجلال یہ پانی پی لو۔ انہوں نے پانی سے بھرا گلاس ایک بار پھر شامیر کی طرف بڑھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے عبد الکریم، اگر یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو آخری بار انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن بتا دینا ان کو اب اگر انہوں نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو ذمہ دار یہ خود ہی ہوں گے۔ شامیر نے ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے کہا، پھر جیسے ہی اس نے پانی سے بھرا گلاس منہ کے قریب کیا تو کمرے میں موجود تمام نفوس ایک بار پھر دہشت زدہ ہو گئے، کیونکہ پلک جھپکتے ہی پانی ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے کسی نے اسٹرا کے ذریعے یکلخت ہی کھینچ لیا ہو۔ ٹھیک ہے عبد الکریم، میں جا رہا ہوں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پہ، اور ویسے بھی ٹھیک کہا تھا تم نے، یہ محمد مصطفیٰ صاحب اور محمد نذیر اچھے انسان ہیں، رحم دل اور نیک۔ یاد رکھنا تم لوگ، تمہاری رحم دلی اور نیکی نے تمہیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب چلتا ہوں میں۔ لیکن ان لوگوں کو کیسے پتا چلے گا عبد الجلال کہ تم چلے گئے ہو؟ جاتے جاتے کوئی نشانی تو دے کر جاؤ تاکہ یہ مان لے کہ تم نے انہیں معاف کر دیا اور واپس چلے گئے ہو۔ عبد الکریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم سنبھالو انہیں، میں تو چلا۔ اور اس کے ساتھ ہی شامیر لہرا کر ایک طرف بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی کھڑکی سے سامنے پڑا بھاری پردہ خود بخود اوپر کی طرف اٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی بند کھڑکی کا شیشہ اس بری طرح ترک گیا جیسے کسی نے بھاری بھرکم گیند پوری قوت سے ان پر دے مارا ہو۔ محمد مصطفیٰ صاحب، آپ کا بیٹا اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ احتیاط کیجئے گا اور بچوں کو ایسی خطرناک اور سنسان جگہوں پر مت جانے دیجیے گا۔ شامیر کو ہوش آیا تو عبد الکریم صاحب نے بھی دم کیا ہوا پانی پیا، اس کے ساتھ ساتھ مارو کو بھی وہ پانی پلایا گیا۔ انہوں نے ناہید بیگم اور مصطفیٰ کو بہت کچھ پڑھنے کے لیے بتایا۔ اتنی دیر میں شامیر بالکل ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے عبد الکریم صاحب نے کہا تو ان کی آنکھوں میں مارے تشکر کے آنسو بہنے لگے، ہم آپ کا احسان کیسے اتاریں گے عبد الکریم صاحب؟ آپ کو تو اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، آپ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ مصطفیٰ صاحب ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولے تو وہ مسکرانے لگے۔ نہیں نہیں محمد مصطفیٰ صاحب، ایسا مت کہیں آپ، میں بھی اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہوں اور اس کے حکم پر ہی آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے دعاؤں کے، بس میرے حق میں دعا کر دیا کریں۔ اور ہاں، جیسا کہ عبد الجلال نے کہا، آپ رحم دل اور نیک انسان ہیں، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نواز رکھا ہے، اس کی خاص رحمت ہے آپ پر، آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی مخلوق کی ہمیشہ مدد کرتے رہیے گا جس طرح پہلے حقداروں کی مدد کرتے آئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ، ہم تم سے بے حد شرمندہ ہیں کہ ہم بچوں کے ماموں ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ بچے ہم سے ملنے آتے ہیں تو ان کی حفاظت بھی ہماری ہی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ہم سے چوک ہو گئی اور منگو بابا کے بارہا بتانے کے باوجود ہم نے بچوں پر توجہ نہ دی اور نہ ہی سختی کی، بس یہی سوچتے رہے کہ بچے ہی تو ہیں، اگر یہ شرارتیں نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ مگر ان کی شرارتیں اور ہماری لاپرواہی ہمارے شامیر کو اس حالت تک لے آئے گی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ لاپرواہی نہیں کرتا۔ ہمیں معاف کر دو مصطفیٰ، ہماری وجہ سے تم سب کو یہ عذاب جھیلنا پڑا۔ محمد نذیر صاحب نے بہن اور بہنوں سے معافی مانگی تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ ارے نہیں بھائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب تکلیفیں تو ہماری قسمت میں لکھی تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور شکر ہے کہ اس کی ہی مدد سے ہم اس آزمائش سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ ویسے بھائی جان، یہ عبد الکریم صاحب آپ کو کہاں ملے؟ انہیں تو واقعی میں اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، اللہ ان کا بھلا کرے، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ صاحب کی بات کاٹ کر ناہید بیگم بھی شامیر کو باہوں میں بھرتے ہوئے بولی تو سب نے دل سے آمین کہا تھا۔ انہیں منگو بابا ہی لائے تھے، شاید بابا نے ہی ان سے ذکر کیا ہو شامیر کی حالت کا۔ اور باقی تم نے ٹھیک کہا بیٹا، اللہ نے انہیں فرشتہ بنا کر ہی بھیجا، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اور میں تو اب یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔